اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ آج 6 ستمبر سن 2020 کا دن ہے، لیکن یہ دن کیوں اہم ہے، کیوں مخصوص ہے، اس حوالے سے یہ ویڈیو بنانے میں جا رہا ہوں۔ 6 ستمبر 1965 کو ہندوستانی افواج نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب ہندوستانی جرنیل اپنی طاقت کے اور غرور کے نشے میں مست ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم لاہور جم خانہ میں پاکستانی افواج کو شکست دے کر اگلے چند گھنٹوں میں پہنچے ہوں گے اور وہاں پر شراب پی رہے ہوں گے۔ دشمن مکار اور عیار تو پہلے ہی سے تھا، لیکن اب اس نے بزدلی کی انتہا کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا۔ افواج پاکستان کے چاق و چوبند دستے سرحدوں پر موجود تھے۔ انہوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ جنگ چند دن جاری رہی، لیکن پاکستانی افواج نے ہندوستانی افواج کو شکست فاش دی اور پاکستانی افواج ہندوستان کے کئی حصوں پر قابض ہو گئی۔ جی ہاں، 6 ستمبر 1965 ہمیں انہی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن کیا فقط ایک دن منانے سے ہم اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں؟ کیا یہ کافی ہے کہ ہم نے ایک دن میں ہی پاکستان کے چاہنے والوں کو، پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ایک دن ہی عقیدت کرنی ہے؟ کیا یہ ایک دن پاکستانی افواج کے نام کر کے ہم لوگوں نے اپنا فرض پورا کر دیا؟ وہ لوگ جو وطن کی سرحدوں پر موجود رہتے ہیں، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں، وہ جن کو دنیا نے اس وقت بہترین فورسز میں شمار کیا ہے، کیا ان نوجوانوں کے لیے ہم نے صرف ایک دن رکھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ آج کل ارطغرل ڈرامہ بہت مشہور چل رہا ہے۔ ارطغرل ڈرامے میں جو کردار ادا کیا جا رہا ہے غازی ارطغرل کا، جو ترکش ایکٹر ہے، وہ دنیا میں عالمی شہرت رکھتا ہے، لیکن پاکستانی عوام اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے، اپنے مذہب یعنی مسلمانوں کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی عزت کے لیے، اپنے کائی قبیلے کے وقار کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو اس وقت لاکھوں کے حساب سے ارطغرل موجود ہیں، ہمارے پاس تو اس وقت کروڑوں کے حساب سے ارطغرل موجود ہیں۔ ہمارے ریئل لائف ہیروز ہیں، چاہے وہ بڑی افواج سے ہوں، آرمی سے ہوں، نیوی سے ہوں، ایئر فورس سے ہوں، پولیس سے ہوں، یا جتنے پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں جن سے ان کا تعلق ہو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ ہمارے لیے ہیروز ہیں، لیکن ہم ان ہیروز کو نہیں جانتے۔ کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند ہزار روپوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ پاکستانی افواج میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اپنی جان 20-30 ہزار روپوں کے لیے انہوں نے تھیلی پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری خام خیالی ہے۔ دیکھیے، 20-30 ہزار کے لیے کوئی بھی ایسے کچھ نہیں کرتا، اس سے بہتر، اس سے زیادہ یہ گھروں میں کما سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک جذبہ ہے، ان کے دلوں میں ایک جوش ہے، ایک ولولہ پیدا کر دینے والا احساس ہے۔ وہ احساس کیا ہے؟ وہ احساس ہے وطن سے محبت، وہ احساس ہے پاکستان سے محبت، وہ احساس ہے اسلام سے محبت، وہ احساس ہے پاکستان پر جان قربان کر دینے کا جذبہ، وہ احساس ہے اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ، وہ احساس ہے شہادت حاصل کرنے کا جذبہ۔ اس جذبے کے احساس کے ساتھ جب یہ نوجوان بارڈر پر جاتے ہیں، سرحد پر جاتے ہیں، تو پھر یہ پیٹھ پر گولیاں نہیں کھاتے، بلکہ انہوں نے سینوں پر گولیاں کھائی ہوتی ہیں۔ ان کی میتیں، ان کے جو شہید ہونے کے بعد ان کی لاشیں خود چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو، یہ 20-30 ہزار روپوں کے لیے نہیں جان قربان کی، دیکھو یہ جان بہت قیمتی تھی، دیکھو میں نے ماں کو اکیلا چھوڑ دیا، دیکھو میرا باپ رو رہا ہے، دیکھو میرے بھائی مجھے پکار رہے ہیں، دیکھو میں خاموش ہو گیا ہوں، میں ان سے بات نہیں کر رہا، دیکھو میں نے حیات جادواں پا لی، دیکھو میں شہید ہو گیا اپنے وطن پر، دیکھو میں شہید ہو گیا اپنے وطن پر، آج میں نے اپنے وطن پر اپنی جان قربان کر دی، اپنا فرض پورا کر دیا، آج میں نے سب سے بڑی خوشی پا لی ہے۔ دیکھو میں شہید ہوا ہوں، میں مرا نہیں ہوں، کیونکہ میرا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ دیکھو میں زندہ ہوں، لیکن تم لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ دیکھو میری ماں کو سمجھانا، میری ماں کو سنبھالنا، دیکھو میرے باپ کا خیال رکھنا، دیکھو میرے بچوں کا خیال رکھنا، دیکھو پاکستانیوں، میرے پاکستان کا خیال رکھنا جس کے لیے میں نے جان قربان کر دی۔
ان لوگوں کے لاشیں، ان لوگوں کی میتیں جو وطن عزیز پر جان قربان کرتے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کا پیغام یہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کچھ مافیا ایسے ہیں جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان صرف اور صرف لالچ میں ہیں۔ کس چیز کی لالچ ہے ان کو؟ ایک آدمی کو کس چیز کی لالچ ہو سکتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے قیمتی چیز ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا اپنا وجود، اس کی اپنی جان سب سے قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کو یہ اس چیز سے بھٹکایا جا رہا ہے۔ ہم کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے، پاکستانی افواج جو ہیں، وہ پاکستان کے اساس، پاکستان کے جو ریزروائرز ہیں، پاکستان کے وسائل کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج پاکستان کی افواج نہ ہوتی، آج یہ جری بہادر دلیر پاکستان نہ ہوتے، تو آج شاید ہمارا پاکستان اپنا وجود برقرار نہ رکھ پاتا۔ اس لیے پرزور اپیل کرتا ہوں آپ سے، قدر کیجئے ان نوجوانوں کی، قدر کیجئے ان شہیدوں کی، قدر کیجئے، اور نہ صرف ان کی بلکہ ان کے جو احباب ہیں، ان کے رشتہ دار، والدین جو بھی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آج کے دن خصوصاً ان سے ملیے۔ میں اسپیشلی جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے علاقے میں تو ہر قبرستان میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، نہ ایک نہیں بلکہ کئی جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس سرزمین نے، اس چونترا کی دھرتی نے، اس سیال کی دھرتی نے پاکستان پر جان قربان کی ہے، پاکستان کے لیے فرزند قربان کیے ہیں۔ یقیناً ہر علاقے میں یہی حالات ہیں۔ یہ حالات صرف راولپنڈی یا اس ایریا کی میں بات نہیں کر رہا، آپ پورے پنجاب میں دیکھ لیں، آپ سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے پاکستانی عوام، پاکستانی افواج نے پاکستان پر جانیں قربان کی ہیں۔ ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں، ان سے ملیں۔ آج کے دن یوم دفاع پاکستان، جنہوں نے دفاع کے لیے جانیں قربان کی، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کے بیٹے جو چلے گئے ہیں ظاہری دنیا سے، حالانکہ وہ شہید ہیں، ان کے بیٹوں کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کا خیال رکھنے والے موجود ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور تمام پاکستان کا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔